الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لمن حوله من أمته اكفلوا لي بست أكفل لكم بالجنة قلت ما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلاة والزكاة والأمانة والفرد والبطن واللسان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ جنت میں جائے. جہنم میں جانے کے لیے کسی کی خواہش نہیں ہوتی. کافر بھی نہیں جانا چاہتا جہنم میں, ٹھیک ہے نا جی. لیکن جنت کی خواہش تو ہر ایک کی ہوتی ہے. جنت کے جانے کے کام بھی کچھ اعمال بھی ہیں جو جنت میں لے جانے کا سبب و ذریعہ ہوتے ہیں. اس لیے جس کی خواہش ہے کہ جنت میں جائے تو وہ جنت میں جانے والے کام کرے اور جہنم میں جانے والے کام نہ کرے. اس حدیث کے اندر حضور علیہ السلام نے جنت میں جانے کا راستہ بیان فرمایا ہے. بلکہ یوں کہا جائے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے, میں انہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. مطلب 6 چیزوں کی اس کو ضمانت دینا ہوگی. بدلے میں کیا ہوگا؟ حضور علیہ السلام جنت کی ضمانت لیں گے. اور حضور علیہ السلام کی ضمانت جو ہے وہ دنیا کی مضبوط ترین ضمانت ہے. جس چیز کی ضمانت حضور علیہ السلام لے لیں سمجھ لو وہ کنفرم اور یقینی اور پکی ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم ضمانت دیں. 6 باتوں کی ضمانت دینی ہوگی. کہ جی ہے ارادہ, پہلے سے ڈر گئی, پتہ نہیں کون کون سی ہے 6, پتہ نہیں ہمیں کیا کرنا پڑے گا, بندوق اٹھانا پڑے گی, کافروں کو قتل کرنا پڑے گا, خود گلا کٹوانا پڑے گا, پھر جا کر جنت ملے گی. بہت آسان ہے. بندوق نہیں اٹھانی آپ, کسی کافر کو قتل بھی نہیں کرنا آپ, اور خود بھی قتل ہونے کے لیے کسی میدان میں نہیں اترنا آپ کو. آسان سے 6 کام ہیں. ارادہ کر لو پہلے, پھر بتاؤ کرو گے وہ 6 کام. بہت آسان ہے. آپ سنو گے تو لو جی یہ بھی کوئی بات ہے, یہ تو ہم ابھی کرنے کے لیے تیار ہیں. اتنے آسان ہیں بشرطے کہ ہمارے اندر ایمان ہو. اگر یہ مشکل لگے تو پھر ہم اپنے ایمان کو ٹٹو لو کہ ہمارے ایمان کے اندر خرابی ہے, ورنہ کام تو بڑے آسان ہے. ٹھیک ہے نا جی. جس طرح آئس کریم جو ہے وہ خالص دودھ کی بنی ہوئی ہو تو صحت کے لیے اچھی ہے یا نہیں؟ لیکن ٹی بی کا مریض آئس کریم کھائے گا, اس کو کیا کرے گی؟ وہ نقصان کرے گی, اس کو فائدہ. شدید کھانسی کا مریض ہو تو وہ آئس کریم اس کو کیا کرے گی؟
نقصان کرے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں آئس کریم کا قصور نہیں ہے، اس کا اپنی طبیعت کا قصور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت آسان راستے جو ہے وہ رکھے ہیں جنت میں جانے کے لیے۔ اب اگر وہ آسان راستے ہمیں مشکل لگیں تو سمجھ لو کہ خرابی ہمارے اندر ہے۔ اچھا، سب سے پہلے کیا ہے؟ فرمایا کہ 5-6 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ قلت، صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ ما ہی، وہ کیا ہیں 6 چیزیں جس کی ہم ضمانت دیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ الصلاۃ، مطلب نماز۔ کتنی آسان ہے، مشکل ہے؟ مومن کے لیے نماز مشکل ہے ہی نہیں۔ 15-20 منٹ کا تو وقت ہے، سارا دن اپنے کام میں لگے رہو، لیکن نماز کو نماز کے آداب کے ساتھ ادا کرو۔ بس نماز کے آداب کے ساتھ ادا کرو تو کتنا وقت لگے گا؟ 20 منٹ یا 25 منٹ، ٹھیک ہے نا؟ 20 منٹ ایک نماز کے لیے آپ نکال لو، 5 نمازیں ہیں، کتنے گھنٹے بن گئے؟ 20 بجے 100 منٹ، 100 منٹ مطلب 1 گھنٹہ اور 40 منٹ، پونے 2 گھنٹے۔ کتنے گھنٹوں میں سے؟ 24 گھنٹوں میں سے صرف پونے 2 گھنٹے، اور بدلے میں کیا ملے گا؟ جنت، وہ بھی نبی پاک کی ضمانت۔ نبی پاک فرما رہے ہیں کہ تم نماز کی پابندی کرو، میں ضمانت دیتا ہوں جنت کی۔ پونے 2 گھنٹے روزانہ، باقی 22 گھنٹے اور 20-25 منٹ وہ سارے آپ کے۔ تو نماز کی پابندی کرو، ٹھیک ہے نا جی؟ ابھی تو شیطان قید ہے، اس لیے نمازیوں کی تعداد تھوڑی سی بڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ جب یہ شیطان آزاد ہو جائے گا تو پھر نمازیوں کی تعداد بھی گھٹنا شروع ہو جائے گی۔ جو نماز پر ابھی آ رہے ہو نا، رمضان والے نمازیوں کو بول رہا ہوں، جو ویسے پڑھتے ہیں وہ تو پڑھتے ہیں، انہیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ استقامت دے۔ لیکن جو رمضانی نمازی ہیں نا میرے بھائی، وہ اس رمضان کی نمازوں میں دعا کریں گے، یا اللہ اگر رمضان میں تجھے اپنے در پہ بلا لیا ہے تو باقی ساری زندگی میں اگر اپنے در پہ تو بلاتا رہے تو تیرا تو کوئی نقصان نہیں ہونے والا، مجھ غریب کا بھلا ہو جائے گا۔ کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں بندے کی نیت کو دیکھ کر، لچھن کو دیکھ کر، کرتوتوں کو دیکھ کر۔ ہم اپنے کرتوت اتنے اچھے کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھلائی کی توفیق دے۔ کہتے ہیں کہ وہ ایک زمیندار صاحب تھے، وہ گاؤں سے نکلے اپنے منشی کے ساتھ، شہر میں بھائی چلتے عید کی خریداری کرتے۔ جب خریداری کی تو ظہر کا ٹائم ہو گیا نماز کے لیے، تو منشی صاحب نمازی تھے اور زمیندار صاحب جو ہے وہ بے نمازی تھے۔ تو زمیندار منشی نے کہا حضور اگر اجازت ہو تو اذان ہو گئی ہے، میں نماز پڑھ کے آؤں۔ اب تھا تو وہ بھی مسلمان، کیسے منع کرتا، لگا تو اس کو برا، لیکن بولا جا یار جا جلدی پڑھ کے آ۔ جیسے ہمارے سیٹھوں کو دکاندار کوئی کام کرنے والا کہہ دے نا کہ سیٹھ جی نماز کے لیے اجازت ہے، تو بخار چڑھ جاتا سیٹھ صاحب کو، ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کی نیت پہ شک کرنے لگتا ہے کہ ایک کام سے جان چھڑانے کے لیے نماز کا بہانہ کر رہا ہے۔ اتنی بدنیتی نہیں رکھا کرو سیٹھو، اپنے مزدوروں، اپنی دکانوں پر کام کرنے والے مزدوروں پر تھوڑا سا اعتماد اور بھروسہ بھی رکھا کرو۔ ہو سکتا ہے اس کی نماز کی اجازت آپ کو خوش دلی سے دو، کل اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نماز کی توفیق دے دے۔ تو اس نے کہا کہ جی ٹھیک ہے جاؤ نماز پڑھنے، میں کھڑا ہوں باہر۔ اب وہ باہر کھڑا ہے مسجد کے دروازے پر، اور منشی صاحب جو ہیں وہ ملازم اندر کھڑا ہے۔ وضو کیا، تحیت الوضو پڑھی، پھر تحیت المسجد پڑھی، پھر 4 رکعت سنت پڑھی، پھر 4 رکعت فرض پڑھے، پھر 3 رکعت سنت پڑھی، پھر نفل پڑھے،
پھر کہا چلو ابھی آیا ہوں 2 صفحے قرآن کے بھی تلاوت کر لوں. قرآن کھولا اور پڑھنے لگ گیا. وہ کبھی ادھر کروٹ بدلے کبھی ادھر کروٹ بدلے. آخر وہاں دروازے تھے, بولنے لگا فلانے کیا بات ہے, کسی نے باندھ دیا ہے تجھے اندر, آتا کیوں نہیں ہے؟ اس نے غصے میں تو اس نے اندر سے جواب دیا, حضور جس نے آپ کو دروازے پہ باندھا ہوا اس نے مجھے اندر باندھا ہوا ہے. بات تو یہی ہے نا, کھڑا وہ بھی دروازے پہ لیکن اندر نہیں آ رہا. تو یہ اللہ تعالیٰ باندھ دیتے ہیں. بس دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسجدوں سے باہر نہ باندھے. اب آمین نہیں کرے کریں اور مسجد میں باندھ لیا تو پھر دکان کون چلائے گا؟ دکان بھی چلے گی, کاروبار بھی ہوگا, لیکن اللہ سے یہ مانگو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے در کا 5 وقت کا بھکاری بنا کر رکھے, کہ 5 وقت اس کے در سے بھیک لینے کے لیے آئے ہم. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ رمضانی نمازی میرے بھائی جو ہے نا, ویسے یہ اہتمام بڑا کرتے ہیں, پڑھتے رمضان کی نماز ہے لیکن اہتمام بڑا کرتے ہیں. نہا دھو کے, تیل شیل لگا کے, خوشبو لگا کے. 5 وقت کے روزانہ کی نمازی اتنی تیاری نہیں کرتے جتنی یہ بیچارے کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, صاف ستھرے کپڑے عطر شطر لگا کے پھر مسجد میں داخل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کو قبول کرے. اللہ آپ حضرات کو, ہم سب کو ہمیشہ ایسے نماز کی تیاری کے لیے آنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو پہلا کام کیا ہے؟ نماز. کیا ہے؟ نماز. فرمایا کہ دوسرا زکات. ٹھیک ہے نا جی, زکات یہ تھوڑی, وہ کہتے ہیں کہ چمڑی جائے تو جائے دمڑی, دمڑی ہر ایک کو پیاری ہوتی ہے نا, تو یہ تھوڑی سی مشکل ہے. لیکن ایمان والے کے لیے یہ بھی مشکل نہیں ہے. ایمان والے کے لیے جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی اس کو زکات دینا, زکات کو کیا سارا مال بھی اللہ کے راستے میں قربان کرنا اسے مشکل نہیں لگتا ہے. ایک اللہ والے تھے, بہت بڑے بزرگ اور بہت بڑے تاجر تھے, کاروبار کرتے تھے, ان کے بحری جہاز چڑھتے تھے اور تھے اللہ کے ولی. بیٹھے ہوئے تھے, کسی نے آ کر کان میں بتایا غلام نے کہ حضور آپ کا بحری جہاز جو مال سے لگا ہوا تھا وہ غرق ہو گیا. اندازہ لگاؤ بحری جہاز میں کتنا کروڑوں کا مال ہوگا, اور وہ بھی اس دور کا, پرانے دور کا. تو اس بزرگ نے یوں نہیں کہ ہائے میں مر گیا, یہ کیا ہو گیا, میرا جہاز غرق ہو گیا, اٹیک پڑ گیا, دل پکڑ کے, نہیں. اس نے کیا کیا, اطمینان سے یوں گردن جھکائی, یوں سر اٹھایا, فرمایا الحمدللہ. کیا کہا؟ اچھا, الحمدللہ کس پر کہتے ہیں؟ غم پہ, خوشی پہ؟ خبر غم کی تھی خوشی کی تھی؟ لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ کہہ کر پھر گفتگو میں شروع ہو گئے اپنے دوستوں کے ساتھ, مریدوں کے ساتھ. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور غلام آیا, اس نے آ کر کان میں پھر ایک اطلاع دی کہ حضور وہ جہاز آپ کا غرق نہیں ہوا ہے, آپ کا جہاز بندرگاہ پر پہنچنے والا ہے صحیح سلامت, وہ دوسرا جہاز غرق ہو گیا تھا. تو انہوں نے لوٹی باؤ ہو جمالو کرنا شروع نہیں کر دیا, بلکہ پھر گردن چکائی, پھر سر اٹھایا, فرمایا الحمدللہ. بات عجیب ہے یا نہیں ہے؟ خوشی پر تو الحمدللہ بنتا ہے, دکھ پر الحمدللہ کیسا؟ جو مرید بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا حضور یہ سمجھ نہیں آیا, جہاز کے ڈوبنے پر بھی الحمدللہ, جہاز کے بچنے پر بھی الحمدللہ. تو انہوں نے مسکرا کر فرمایا کہ میرے بھائی, میں نے نہ تو جہاز کے ڈوبنے پر الحمدللہ کہا ہے اور نہ جہاز کے بچنے پر الحمدللہ کہا ہے. جب مجھے پہلے اطلاع ملی کہ آپ کا جہاز غرق ہو گیا ہے تو میں نے مراقبہ کر کے اپنے دل سے پوچھا کہ دے خبر میرے دل, تیرے اندر اللہ کی محبت بھری ہوئی ہے یا مال کی بھی تھوڑی محبت ہے کہ تو غمگین ہو گیا ہے؟ دل نے کہا ایک نہیں 100 جہاز ڈوب جائیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, میرے اندر تو اللہ ہے. تو میں مطمئن ہو گیا کہ میرے دل میں اللہ ہے, دنیا کی محبت نہیں. تو میں نے اس پہ شکر کیا الحمدللہ. پھر تھوڑی دیر کے بعد جب دوسری اطلاع ملی تو خوشی کی تھی, پھر میں نے مراقبہ کر کے دل سے پوچھا دے خبر مال کے بچ جانے سے خوشی ہوئی؟ دل نے کہا کیسی خوشی, جس کے کھو جانے کا غم نہیں اس کے مل جانے کی خوشی کیا, میں تو اپنے رب کے ساتھ مگن ہوں. میں نے کہا الحمدللہ.
میرے عزیز دوست اور محترم بزرگوں، جو اللہ کے ساتھ محبت کر لے گا، جو اللہ کے ساتھ لو لگا لے گا، جو اللہ کو اپنا بنا لے گا، وہ ساری دنیا بھی اس کی لٹ جائے تو اسے غم نہیں ہوتا، اور دنیا کے انبار بھی اس کے پاس پڑے ہوں تو اسے خوشی نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کا تعلق تو اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس لیے اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے نماز پڑھنا آسان ہو اور زکوٰۃ دینا آسان ہو، تو اس کا ایک طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنے دل کو اللہ کے ساتھ وابستہ کر لیں، اللہ کے ساتھ وابستہ کر لیں اور اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا ذکر کریں۔ ہمارے بزرگ بتاتے ہیں، ہمارے بزرگوں کا جو ذکر کا طریقہ ہے، ہر روز مغرب کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز سے پہلے یا فجر کی نماز کے بعد 4 تسبیح اللہ کے نام کی پڑھنی ہے۔ کتنی تسبیح؟ 4 تسبیح۔ سورہ اخلاص آتی ہے یا رحمان مالک کی طرح نہیں آتی ہے؟ آتی ہے نا بھائی؟ آپ میں کوئی رحمان مالک تو نہیں ہے نا، اور وہ چودھری اعتزاز احسن بھی نہیں ہے نا آپ میں کوئی، سب مسلمان ہو نا بھائی، تو آپ کو تو آتی ہوگی۔ تو سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد، پہلے 11 مرتبہ یہ دعا سورت پڑھ کے پھر دعا کرو، یا اللہ یہ جو سورت میں نے پڑھی ہے اس کا اجر و ثواب بزرگان دین کے 4 سلسلوں کے بزرگوں کو پہنچا۔ 4 سلسلے کون ہیں؟ سلسلہ نقشبندی، سلسلہ قادری، سلسلہ چشتی، سلسلہ سہروردی، یہ 4 ذکر کے طریقے حضور علیہ السلام سے نقل ہوتے ہوئے آ رہے ہیں، اور ہمارا جو سلسلہ ہے وہ سلسلہ قادری ہے، اور یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے حضور علیہ السلام سے منقول ہے۔ 4 سلسلوں کے بزرگان دین کو یہ سورہ اخلاص کا ثواب بخش کر پھر آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر 3 مرتبہ پھر لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے نا؟ لا الہ الا اللہ، اس کی ایک تسبیح پڑھیں۔ یہ میں بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دل کو کیسے جوڑ سکتے ہیں ہم، آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ پھر ایک تسبیح ہو جائے تو پھر دوسری تسبیح ہم نے پڑھنی ہے الا اللہ۔ آتا ہے الا اللہ؟ آتا ہے؟ پڑھ کر سناؤ، الا اللہ۔ ایک تسبیح یہ پڑھنی ہے، 2 تسبیح ہو گئی، پھر تیسری تسبیح پڑھنی ہے اللہ۔ آتا ہے اللہ کا نام؟ جس کو آتا ہے وہ لے لے، یہ اللہ کا نام۔ 3 تسبیح ہو گئی، پھر چوتھی تسبیح پڑھنی ہے روح۔ روح بھی اللہ کا نام ہے، ٹھیک ہے نا؟ روح، اس کی چوتھی تسبیح پڑھنی ہے۔ انتہائی دل کی توجہ کے ساتھ اپنے دماغ کو، ذہن کو تمام دنیاوی خیالات سے پاک کر کے مکمل انہماک کے ساتھ با آواز بلند، ٹھیک ہے نا؟ قادری سلسلے کے اندر ذکر جو ہے با آواز بلند ہوتا ہے، اور نقشبندی سلسلے کے اندر ذکر جو ہے وہ خفی ہوتا ہے، آواز کے ساتھ نہیں ہوتا۔ تو با آواز بلند یہ تسبیح پڑھیں، آپ روزانہ کا معمول بنا لیں، آپ کو خود محسوس ہوگا اپنے دل کے اندر تبدیلی محسوس ہوگا، تجربہ کر لیں۔ فائدہ نہ ہو تو پیسے واپس لے لینا جو دیے ہیں آپ نے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر جب اللہ کے ساتھ دل جڑ جائے گا تو نماز بھی آسان اور زکوٰۃ بھی آسان۔ آگے فرمایا کتنی ہو گئی ہے؟ تو مطلب توجہ سے سن رہے ہو نا، میں سمجھا شاید بھول گئے ہوں آپ۔ تیسری ہے بالامانہ، امانت، ٹھیک ہے نا جی؟ بالامانہ، امانت کی ضمانت دو کہ کبھی خیانت نہیں کرو گے، یہ امانت کی ضمانت دو۔ امانت کیا ہے؟ اگر امانت کی تفصیل میں جاؤ گے تو نماز بھی ہمارے پاس امانت ہے، روزہ بھی امانت ہے، حج بھی امانت ہے، زکوٰۃ بھی امانت ہے۔ ویسے عرف میں تو یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے آپ کو 10,000 دیے، چاہیے میرے 10,000 روپے رکھ لو، میں بعد میں لے لوں گا، تو یہ میرے پاس امانت ہو گئی،
ٹھیک ہے نا. ہم امانت صرف اس کو سمجھتے ہیں. نہیں، ڈاکٹر صاحب کا وہ وقت جس کی تنخواہ لیتا ہے ہاسپٹل کے لیے، وہ وقت امانت ہے. ٹھیک ہے، اگر 6 گھنٹے کی تنخواہ لیتا ہے تو 6 گھنٹے امانت ہے. اگر 5.5 گھنٹے کام کیا تو آدھا گھنٹہ خیانت کی. ماسٹر صاحب نے 6 گھنٹے کی تنخواہ لی ہے، آدھا گھنٹہ گیا دستخط کر کے آ گیا، پھر واپس چلا گیا، 5.5 گھنٹے کی خیانت کی ہے. مولوی صاحب نے مدرسے میں 8 گھنٹے کی تنخواہ مقرر کی ہوئی ہے، 4 گھنٹے پڑھایا اور 4 گھنٹے کمرے میں جا کر آرام کر کے سو گیا. مولوی صاحب نے 4 گھنٹے کی خیانت کی ہے. مولوی صاحب نے 5 نمازوں کی تنخواہ لی ہے، 2 نمازیں پڑھا دی، 3 کی چھٹی کر لی، 3 پڑھا لی، 2 کی چھٹی کر لی. یہ خیانت کر لی. مزدور محنت کرنے والا دیوار بناتا ہے، نارمل انداز سے اگر دل سے محنت کرے تو صبح سے لے کر شام تک 200 اسکوائر فٹ دیوار بنا سکتا ہے. لیکن اس نے ہڈ حرامی کا مظاہرہ کر کے 100 اسکوائر فٹ کی دیوار بنائی، 100 اسکوائر فٹ میں سستی دکھائی، تو یہ 100 اسکوائر فٹ کی بددیانتی کی، خیانت کی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں، یہ باتیں آپ کو اچھی نہیں لگیں گی. ٹھیک ہے نا جی. آپ کو اچھی کون سی لگے گی؟ جنت کے نام لیتے جاؤ تو بس آپ کو اچھی لگے گی کہ واہ 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 جنت میں جانا ہے جی. تسبیح پڑھو تو جنت، سجدہ کرو تو جنت، یہ کرو تو جنت. یہ پابندی والی باتیں ہمیں اچھی نہیں لگیں گی. یہ کرنی ہے. امانت میں خیانت نہیں کرنی ہے. اور ہماری قوم سب سے زیادہ امانت کے معاملے میں مولویوں سے بدگمان رہتی ہے. مولوی صاحب اچھے کپڑے پہن لے، بھائی لگتا ہے مسجد کے پیسے کھائے ہیں. ٹھیک ہے نا، اچھے کپڑے پہن لیے، کم مدرسے کے پیسے کھائے بھائی. گاڑی لے لی، دیکھو کل مدرسہ کھولا تھا، آج گاڑی بھی لے لی، مدرسے کا تو پیسہ ہے. ایسے کہتے ہیں نا ہم لوگ. بھلے ابھی نہیں مانو، میرے سامنے بھلے نہیں مانو، لیکن ایسے تبصرے ہماری قوم کرتی ہے. اور اچھا اگر بیچارہ کوئی مولوی صاحب سادہ ہو، نہیں پہنتا ہو اچھے کپڑے، سادے کپڑے پہنتا ہو، گاڑی بھی نہیں لیتا ہو، سائیکل پر چلتا ہو، پھر یہ قوم اس سے بھی خوش نہیں. کہے گی دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے، یہی وہ پھٹیچر سائیکل پہ چل رہا ہے ابھی تک. اس سے بھی خوش نہیں ہے، نہ ادھر خوش نہ ادھر خوش. تو مولوی بیچارے کے ساتھ تو اس دنیا نے کبھی خوش ہونا نہیں ہے. یہ مولوی ہے جو تمہارے ساتھ ہر حال میں خوش رہتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو امانت کتنی ہو گئی؟ 3. آگے فرمایا کہ والفرج. اب آ گئی اصل چیز، شرمگاہ کی ضمانت دو. شرمگاہ کی ضمانت دو. کیا مطلب ضمانت دو؟ کہ زنا نہیں کرو گے. سمجھے نا جی. آج کل تو زنا کا ماحول بناؤ. آج کل تو زنا آسان ہے، زنا آسان ہے، نکاح کرنا مشکل ہے. 50 سال کا بابا 20 سال کی لڑکی کو پٹا کر ڈیٹ پر لے جائے تو اس کہیں گے واہ واہ جی کیا کمال کیا یار، کیا کمال کا آدمی ہے تو یار، کیسے پٹا لی تو نے یار، تیرا ٹیلنٹ ہے واقعی تیرے کو. وہی 50 سال کا بابا 20 سال کی بچی کے گھر نکاح کا پیغام بھیجے گا، دوست گالیاں دیں گے، شرم نہیں آتی، بیٹی کی عمر کے ساتھ شادی کر رہا. یہ ہمارے معاشرے کی منافقت ہے. یہ ہمارے معاشرے کی منافقت ہے. وہی 50 سال کا، 55 سال کا، 60 سال کا بڈھا 18-20 سال کی لڑکی کو شہر میں گھمائے، خریداری کرائے، ہوٹل پر لے جائے، کھانے کھلائے، اس کی اماں بھی خوش، اس کا ابا بھی خوش، اس کا خاندان بھی خوش کہ ہماری لڑکی کا یار ہے بھائی، کھلا رہا ہے، کھلائے، بڑے پیسہ آ رہا ہے. لیکن جب اسی نے کہا کہ بھائی میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، قیامت ٹوٹ جائے گی. ماں باپ بھی بولیں گے دیکھ دیکھ تیری بیٹی کی عمر کی ہے، شرم نہیں آتی تجھے، نکاح کی بات کر رہا ہے. ویسے سارا دن بغیر نکاح کے گھمائے اور منہ کالا کرے، نہ باپ کی غیرت جاتی ہے نہ ماں کی غیرت جاتی ہے. یہ میں ہمارے معاشرے کی منافقت بتا رہا ہوں.
جس کی وجہ سے نکاح مشکل اور زنا آسان ہو گیا ہے۔ بڑی عمر میں نکاح کرنا اگر عیب ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام 56 سال کی عمر میں بھی نکاح نہ فرماتے۔ آیا سمجھ میں؟ صحابہ اکرام نے، یہ تو ہم پاکستانی ہیں، بڑے شاکر قسم کی قوم ہے، ایک ہی بیوی پر گزارا چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی، ایک ہی پر گزارا کیے ہوئے ہیں، آگے بڑھنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی ہے، سوچنے بھی لگتے ہیں تو دماغ کی اسکرین پر بیگم صاحبہ کا بیلن آ جاتا ہے، تو سوچنا بھی ختم کر دیتے۔ یہ تو پاکستانی قوم ہے، ورنہ صحابہ اکرام میں کوئی صحابی ملے گا جس کی کوئی ایک بیوی ہو، ورنہ 2 4 6 8 10، ایک ہی وقت میں نہیں بھائی، ایک وقت میں 4 نکاحیں، فوت ہو گئی دوسری کر لی، فوت ہو گئی دوسری کر لی، فوت ہو گئی دوسری کر لی، اور صرف چھوکریوں سے نہیں، بیواؤں سے بھی کی ہیں شادیاں۔ حضور علیہ السلام نے کنواری خاتون صرف ایک تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، باقی یا بیوہ تھی یا مطلقہ تھی۔ ساری ہماری امہات المومنین جو ہیں جو حضور علیہ السلام کے نکاح میں آئیں، حضرت عائشہ صدیقہ کے علاوہ وہ ساری کی ساری یا بیوہ یا مطلقہ تھی۔ اس لیے ہم میں سے بھی جس کو جوش جاتا ہے نا تو شادی کرنے کے لیے کہتا ہے کہ میں سنت ادا کر رہا ہوں، سنت ادا کر رہا ہوں، سنت ادا کر رہا ہے صرف 18 سال کی بچی کے لیے، 50 سال کی بھی کوئی متعلقہ ڈھونڈ لے اپنے نبی کی سنت زندہ کر۔ تو میرے عزیز دوست اور محترم بزرگوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کے دور میں زنا آسان ہو گیا ہے اور نکاح مشکل کام ہو گیا ہے۔ باپ کے سامنے بیٹی کی نکاح کی بات آئے گی، اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں کیسے کروں نکاح بچی کا، پیسہ کہاں سے لاؤں، مال کہاں سے لاؤں۔ یہ جب ہم شرمگاہ کی حفاظت کر کے نبی کو ضمانت دیں گے تو نکاح بھی آسان ہو جائے گا۔ جنسی خواہش کی تسکین یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ کوئی کتنا بھی بڑا صوفی اللہ والا ہو، وہ کہے کہ نہیں بھلے نوجوان لڑکی برابر میں بیٹھی ہو مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ یا پھر مرد ہی نہیں ہے۔ یہ فطرت ہے۔ مرد اور عورت جب آمنے سامنے ہوں تو جنسی اشتہا پیدا ہوگا، جب پیدا ہوگا فطرت ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس فطرت کا حل نکاح بتایا ہے، اس فطرت کا حل نکاح بتایا ہے۔ ایک شادی کر لی، ابھی بھی آپ کو جنسی تسکین کی اور زیادہ ضرورت ہے، آپ دوسری شادی کر لو، اور زیادہ ضرورت ہے آپ تیسری شادی کر لو، اور ضرورت ہے آپ چوتھی شادی کر لو، 4 شادیوں تک۔ میرا خیال سے 4 کرنے کے بعد پھر تو کوئی ہی ہوگا جمع مرد جس کو کوئی ہمت ہو، ورنہ 4 کے بعد تو صدق اللہ العظیم، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ہمارے ہاں تو ایک پر ہی صدق اللہ العظیم ہوئی پڑی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو توفیق دے اس سنت کو زندہ کرنے کی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو بولتے بھی نہیں ہے، کہتے ہیں کہ کہیں گھر تک اطلاع پہنچ جائے کہ آمین کہی تھی انہوں نے۔ تو بہرحال میرے عزیز دوست اور محترم بزرگوں، فرض کی ضمانت یہ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4 چیزیں ہو گئی، نماز، زکوٰۃ، امانت، شرمگاہ، کہ کبھی بھی زنا نہیں کرو، اور اگر ہو گئی ہے تو ٹھیک ہے نا جی، ہو گئی ہے تو کیا کرے؟ توبہ کا دروازہ کھلا، توبہ کرو، ختم۔ توبہ کر لیا تو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، میرے نبی نے فرمایا جس نے گناہ سے توبہ کر لی گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ وہ کیسے توبہ؟ جس گناہ سے توبہ کر رہا اس گناہ کو چھوڑ دے اور آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا پکا عزم کر لے، اور جو ہو چکا اس پر پشیمانی اور شرمندگی کا اظہار کرے، اپنے اوپر ندامت اپنے اوپر طاری کرے کہ یہ کیوں ہو گیا مجھ سے۔ تو ایسی توبہ کرنے والا گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اللہ نے راستہ رکھا ہے۔ آگے فرمایا 5ویں چیز والبطن، یہ جو 1 فٹ بائی 1 فٹ کا یا کتنا پیٹ ہے نا ہمارا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اس پیٹ کی ضمانت دو۔ کیا مطلب پیٹ کی ضمانت دو؟
اس میں حرام کبھی نہ جائے، اس پیٹ میں حرام کبھی نہ جائے۔ اور یہ کتنی ہو گئی؟ 5۔ اور چھٹی واللسان، زبان کی ضمانت دو۔ سب سے خطرناک چیز یہ ہے، سب سے خطرناک چیز ہے یہ زبان ہی زنا کی طرف بھی لے جاتی ہے، یہ زبان خیانت کی طرف بھی لے جاتی ہے، یہ زبان بے نمازی کی طرف بھی لے جاتی ہے۔ فرمایا زبان کی ضمانت دو، کیا مطلب؟ جھوٹ نہ بولو، کسی پر تہمت نہ لگاؤ، کسی کی غیبت نہ کرو، ہاں کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کو گالی مت دو، کسی کی دل آزاری مت کرو۔ یہ سارے کام اس زبان سے ہوتے ہیں۔ فرمایا زبان کی بھی ضمانت دے دو، مطلب نماز کی پابندی کر لو، مالدار نہیں ہو تو زکوٰۃ والی ضمانت تو ختم، صحیح ہے نا؟ اگر غریب ہے تو وہ زکوٰۃ والی ضمانت تو ختم، مالدار ہو تو زکوٰۃ دو، ٹھیک ہے نا؟ الصلاۃ والزکوٰۃ والامانۃ، امانت میں خیانت نہ کرو، شرمگاہ کی حفاظت کرو، پیٹ میں حرام سے بچاؤ پیٹ کو، اور زبان کو غلط استعمال کرنے سے بچاؤ۔ یہ 6 چیزوں کی تم پابندی کر لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہاری جنت کی ضمانت دوں گا۔ تو کرو گے بھائی؟ ارادہ تو کر لو، ٹھیک ہے نا جی؟ کون سا والا ارادہ ہے؟ پکے والا کچے والا؟ پکے والا ارادہ کر لو کہ ہم نے یہ چیزیں نہیں کرنی، اور جو ضمانت حضور علیہ السلام نے ہم سے مانگی ہے ہم وہ ضمانت انشاءاللہ دینے کی کوشش کریں گے، اور حضور علیہ السلام کی ضمانت کے ذریعے ہی ہم جنت کو پائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ الحمدللہ۔ اللہم صل علی اللہم صلی اللہ